ثانیہ 6 سال کی بچی تھی۔ ثانیہ کی والدہ کا دوسری ڈیلیوری کے دوران انتقال ہو گیا تھا اور اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ثانیہ ایک چھوٹی بچی تھی۔ اب ثانیہ کے ابو کو اکیلے ہی ثانیہ کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ ثانیہ کے ابو ثانیہ کو اکیلے سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ ثانیہ کے ابو کی ایک دکان تھی، ان کو وہاں بھی جانا ہوتا تھا۔ آخر ثانیہ کے ابو کے گھر والوں نے ان کی دوسری شادی کروا دی کہ بچی کو ماں مل جائے گی۔ ثانیہ کی سوتیلی ماں اس کے ابو کی کزن بھی تھی۔ جب ثانیہ کی امی کا انتقال ہوا تو وہ لڑکی ثانیہ کو سنبھالنے لگی تھی اور وہ ثانیہ کو بہت پیار سے رکھتی تھی۔ ثانیہ کے ابو کے گھر والوں نے یہ سمجھا کہ شاید ساری زندگی وہ لڑکی ثانیہ کا خیال رکھے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ شادی کے کچھ دن تو سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن سوتیلی ماں تو سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ان کے ہاں اپنی بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے ثانیہ سے آنکھیں پھیر لی۔ اب ان کا دھیان صرف اپنی بیٹی پر ہوتا تھا اور وہ چھوٹی ثانیہ پر ظلم کرتی تھی۔ بات بات پہ مارنا اور گھر کے کام کاج چھوٹی بچی سے کروانا یہ ان کا معمول بن گیا تھا۔ ثانیہ کی چھوٹی بہن جس کا نام تانیہ رکھا گیا تھا، اب وہ 4 سال کی ہو چکی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کے وہ بھی ثانیہ پر حکم چلاتی تھی۔ ثانیہ جس کی عمر پڑھنے اور کھیلنے کی تھی، اس سے بس گھر کے کام لیے جاتے تھے۔ سوتیلی ماں کے پاس بہانہ بھی اچھا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ اب ثانیہ کے والدین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ثانیہ کے ابو تو پھولے نہیں سما رہے تھے، کئی سالوں بعد بیٹا ہوا تھا، اور ثانیہ کی سوتیلی ماں تو قدم ہی زمین پہ نہ رکھتی تھی۔ سارے گھر کے کام ثانیہ کو ہی کرنے پڑتے تھے، اور ثانیہ کی سوتیلی ماں نے ثانیہ کے ابو کو ثانیہ کی طرف سے بہت بدظن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ثانیہ کو اب بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی ٹائم گزرتا رہا اور ثانیہ کے والدین کے ہاں 3 بچے ہو گئے۔ ثانیہ کو ملا کر 4 بہن بھائی تھے۔ ثانیہ کے ابو کی ایک دکان تھی۔ اب انہوں نے سوچا ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک گاؤں میں چھوٹا سا پکوان سینٹر کھول لیا اور وہیں شفٹ ہو گئے۔ چونکہ وہ گاؤں تھا، وہاں کھیت کھلیان اور درخت وغیرہ بھی تھے۔ کچھ دن وہاں اچھے گزرے۔ ثانیہ کے ابو کا کام بھی وہاں صحیح چل گیا تھا، لیکن کچھ ہی دن بعد ایک دن ثانیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ثانیہ عجیب حرکتیں کرنے لگی، بھیانک آوازیں نکالنے لگی۔ کبھی وہ اچھل کے چھت پر چڑھ جاتی، کبھی چھپکلی کی طرح دیواروں پر چلنے لگتی۔ یہ سب دیکھ کر ثانیہ کی سوتیلی ماں، جو کل تک ثانیہ کو مارتی اور حکم چلاتی تھی، آج الٹا ثانیہ سے ڈرنے لگی تھی۔ آس پاس کے لوگ بھی اب آوازوں سے ڈرنے لگے تھے۔ ثانیہ کے ابو کو کسی پڑوسی نے کسی عامل کا بتایا۔ وہاں ثانیہ کو لے جانے کے لیے ایک گاڑی کروائی۔ جیسے ہی ثانیہ گاڑی میں بیٹھی، گاڑی بند ہو گئی۔ کافی کوشش کی لیکن گاڑی نہ چل پائی۔ اب ثانیہ گاڑی میں ہی زور زور سے ہنسنے لگی تھی، جس کی وجہ سے گاڑی والا بھی ڈر گیا اور لے جانے سے منع کر دیا۔ ایسے ثانیہ کے گھر والے اسے کسی عامل کے پاس نہ لے جا پائے۔ پھر اس عامل کو گھر پر ہی بلایا گیا۔ عامل نے جب ثانیہ کے جن سے بات کی تو اس نے اپنا کوئی ہندو نام بتایا اور ثانیہ کے اندر سے نکلنے سے منع کر دیا۔ اس عامل نے خوب پڑھائی کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ جن ثانیہ کے اندر سے نکلنے کو تیار ہی نہ تھا۔ آخر وہ عامل معذرت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اب ثانیہ کی سوتیلی ماں، جو ثانیہ پہ حکم چلاتی تھی، اب وہ ثانیہ کے حکم سنتی اور عمل کرتی، لیکن وہ اس سب سے بہت پریشان ہو گئی اور آخر وہ گھر چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئی۔
ثانیہ کے ابو کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ آخر وہ ثانیہ کو اپنے بھائی کے گھر لے گئے۔ ثانیہ کے تایا ابو اور تائی امی بہت اچھے تھے۔ وہ ثانیہ کو اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے تھے۔